آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا آپ نے، کسی فروٹ والی ریڈی پر چلے جائے نا تو آگے اس نے بڑا شاندار فروٹ لگایا ہوگا اور نیچے رکھا ہوگا داغ والا، ریٹ اس کا جناب وہ واضح لگا رہا ہے اتنے روپے کلو، اتنے روپے کلو۔ گاہک اس کو دیکھ کر متوجہ ہوتا ہے، جاتا ہے، یہ فروٹ بڑا زبردست ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ اپنے ہاتھ کا کمال دکھاتا ہے، وہ اچھا جو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھا لگا ہوا ہے یہ لگا رہے، اور جو ردی ہے، رزیل مال ہے، جو داغی مال ہے، وہ میں اس کو تول دوں۔ صفائیاں دکھاتا ہے ہاتھ کی، ایسا ہی ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ آپ نے مشاہدہ کیا، ایسا ہی ہوتا ہے، لگایا کچھ ہے، دے کچھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث یاد کی ہوئی ہے، القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو حبیب اللہ ہیں، ہم تو اللہ کے یار ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ایسے ہی یہ رتبہ مل جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بازار میں تشریف لائے، لوگوں نے سامان لگایا ہوا تھا، سودا لگایا ہوا تھا، ایک اناج کے ڈھیر کے قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس اناج کے ڈھیر کے اندر داخل کیا۔ اوپر سے وہ سوکھا ہوا تھا، خشک تھا، اندر سے وہ گیلا تھا، بارش لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں مالک ہوں۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں چل رہا؟ اوپر سے خشک ہے، اندر سے گیلا ہے۔ جو گاہک آئے گا وہ تو اوپر سے دیکھے گا اور تو اسے گیلا مال بھی دے دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ عرض کی حضور یہ ایک ہی اناج ہے، یہ دو قسم کا، دو کوالٹی کا مال نہیں ہے، ایک ہی کوالٹی کا مال ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اوپر والا مال خشک ہے، اندر والا گیلا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے یہ چاہیے تھا کہ گیلا مال الگ رکھتا اور خشک مال الگ رکھتا، پھر جس نے جو خریدنا ہوتا اس کی کوالٹی کے حساب سے اتنی اس کے پیسے دے کر اسے خرید لیتا۔ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، فرمایا سن لے جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکہ تھا نا، اوپر بھئی جو آ رہا ہے وہ ظاہر کو دیکھ کر آ رہا ہے اور اندر مال اور ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، دکھانے کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے اور بیچنے کے لیے ہاتھ کا کمال دکھا کر اور دے دیا جاتا ہے، ردی مال دے دیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ جو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ کسی بھی لحاظ سے دھوکہ دے کر مال بیچتا ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے اور آپ نے فرمایا یا صاحب الطعام، اے اناج والے۔ وہ متوجہ ہو گیا، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسفل ھذا مثل اعلی، فرمایا یہ بتا جو اس کے اندر ہے اناج کے اندر وہ اس کے ظاہر کے مثل ہے یا نہیں ہے، یا اس کی کوالٹی میں فرق ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کوالٹی ہے، اندر بھی خشک ہے اوپر بھی خشک ہے، ایک جیسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش المسلمین فلیس منہم، فرمایا جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ان میں سے نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، کتنی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ہے۔